ایک شخص اکثر ایک بوڑھی عورت سے سنترے خریدا کرتا تھا۔ وزن، پیمائش اور قیمت کی ادائیگی سے فارغ ہو کر وہ سنترے کو چیک کرتا اور ایک دانہ اپنے منہ میں ڈال کے شکایت کرتا، یہ تو کھٹے ہیں، اور یہ کہہ کے وہ سنترا اس بوڑھی عورت کے حوالے کر دیتا۔ بزرگ عورت ایک دانہ چیک کر کے کہتی، یہ تو بالکل میٹھا ہے، مگر تب تک وہ خریدار اپنا تھیلا لے کر وہاں سے جا چکا ہوتا ہے۔ اس شخص کی زوجہ بھی ہر بار اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اس کی بیوی نے پوچھا، جب اس کے سنترے ہمیشہ میٹھے ہی نکلتے ہیں تو یہ روز کا ڈرامہ کیسا؟ اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا، وہ بوڑھی ماں میٹھے سنترے ہی بیچتی ہے، مگر غربت کی وجہ سے وہ خود اس کو کھانے سے محروم ہے۔ اس ترکیب میں ان کو ایک سنترا بلا کسی قیمت کے کھلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ اس بوڑھی عورت کے سامنے ایک سبزی فروش عورت روزانہ یہ تماشا دیکھتی تھی۔ ایک دن پوچھ بیٹھی، یہ آدمی روزانہ تمہارے سنترے میں نقص نکال دیتا ہے اور تم ہو کے ہمیشہ ایک زائد سنترا وزن کرتی ہو، کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر بوڑھی عورت کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی اور وہ بولی، میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا مجھے ایک سنترا کھلانے کے لیے کرتا ہے، اور وہ سوچ بیٹھنے کہ میں اس سے بیگانی ہوں، میں کبھی زیادہ وزن نہیں کرتی ہوں، یہ تو اس کی محبت ہے جو ترازو کے پلے کو بوجھل کر دیتی ہے۔ محبت اور احترام سے کی مسرتیں ان سے چھوٹے چھوٹے دانوں میں چھپی ہیں۔ سچ ہے کہ محبت کا صلہ بھی محبت ہے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخر تک تمہارے ساتھ دے گی۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، جس نے اپنانا ہوگا وہ آپ کو ایسے ہی اپنائے گا۔ اگر کسی رشتے کو لے کر دل میں درد باقی ہے تو سمجھ لیں ابھی بھی اسے انسان سے رشتہ باقی ہے۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا دل ہو۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی غلطی کو ٹھیک کرنا نہیں تعمیر سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کسی کی اصلاحیت کرنے کے لیے دانائی اور حکمت کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پاس کتنا حسن ہے، کتنی دولت ہے، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں، کھانی تو بس 2 روٹیاں ہیں، جتنی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جئیں۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو اور جب برائی کی جائے تو وہ خوش ہو۔ ایک شخص ایک بات شوہر کو کبھی مت بتانا،
اگر شوہر کے والدین سے کسی بات پر بحث ہو جائے تو اس شوہر کو مت بتائیں، بلکہ پیار اور طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے، جو ان پر قابو پا لیتا ہے وہ زندگی کے بمعنی اور بمقصد بنا لیتا ہے۔ یقین رکھیں، ہر رات کے بعد صبح بخشنے والا آزمائش ضرور دیتا ہے، لیکن آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی تربیت کے لیے دیتا ہے۔ ہر مزارت کرنے والا نہ خطا وار ہوتا ہے اور نہ کمزور۔ یہ صفت تو وفا لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: چپ رہنا، معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم اپنی ہر خوشی غمی اس سے شیئر کرے بنا نہیں رہ سکتے۔ مگر میں پتہ کیا سوچتا ہوں ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا مانو نہ ہو کہ اگر آپ کو کبھی اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں آپ کے گرد حسرت تنگ نہ کر سکیں۔ جانتے ہو یہ جو مانوسیت ہوتی ہے یہ ایک نشہ ہے، تو نشہ ایک جان لیوا ہوتا ہے۔ ہاں، نشہ انسانوں کا ہو یا کسی چیز کا ہو، انسان کو اندر تک جگڑ دیتا ہے۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے، جو ان پر قابو پا لے وہ زندگی کے بمعنی اور بمقصد بنا لیتا ہے۔ یقین رکھیں، ہر رات کے بعد صبح بخشنے والا آزمائش ضرور دیتا ہے، لیکن آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی تربیت کے لیے دیتا ہے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخر تک تمہارے ساتھ رہے گی۔